السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، ہمارے گزشتہ درس میں اذان اور اقامت کا جو طریقہ کار ہے اور اذان کے وقت آواز کو بلند کرنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور اب اس حدیث مبارکہ کے اس درس اور بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام اور مؤذن کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح امام اور مؤذن کے لیے جو دعا فرمائی ہے اس کا بیان اور دیگر چند مسائل ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین ہے، یعنی امانت دار ہے۔ اے اللہ اماموں کو ٹھیک چلنے کی توفیق دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد، سنن ابی داود، جامع ترمذی اور مسند شافعی نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی کہ اس کی تشریح میں شارحین لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو اپنے امکان کی حد تک ظاہر اور باطن، یعنی ظاہراً اور باطناً اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اپنی نماز بھی ہے اور پیچھے مقتدیوں کی نماز بھی ہے۔ اپنی اچھی ہوگی تو مقتدیوں کی بھی ساتھ ساتھ اچھی ہوگی، اچھا ثواب ملے گا۔ اور مؤذنوں پر لوگوں نے اذان کے بارے میں اعتماد کیا ہے، لہذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مصالح اور خواہشات کی رعایت کے بغیر صحیح وقت پر اذان پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مؤذن اور امام دونوں کی ذمہ داری بتلائی اور دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے جو تعلیم فرمائی ہے، مؤذن کے لیے جو ہدایت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی اذان کہے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس پر کوئی اجر، مزدوری اور تنخواہ نہ لے، تو اس کا مطلب اصل یہ ہے جو ائمہ متاخرین کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہ مجبوری ہو، اس لیے کہ مؤذن بھی ایک ایسی ڈیوٹی میں پابند ہوتا ہے کہ جس کو مزدوری کا کوئی اور وقت نہیں ملتا۔ اب جب یہ کچھ لینا بھی چاہے تو یہ اپنے وقت کی جو پابندی ہے اس وقت کی تنخواہ لے گا، اور صرف اذان کی جو ذمہ داری ہے، اذان کہنے پر اذان کی اجرت نہیں لے گا، اپنے وقت کی اجرت جو وقت اور مزدوری کے لیے اس نے لگانا تھا، مزدوری کرنی تھی، وہ وقت ادھر لگایا تو وقت کی پابندی کی وہ اجرت اور تنخواہ ہوگی، وہ اذان کہنے کی اجرت اور تنخواہ نہیں ہوگی، لہذا وہ جائز ہے۔ صرف یہ کہے کہ میں نے اذان کہی ہے اور اذان کہنے پر مجھے مزدوری دی جائے، اجرت دی جائے، تنخواہ دی جائے، تو یہ جائز نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس روایت میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں بیان فرمائی ہے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا عامل بنا کر مجھے روانہ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو تاکید فرمائی، جو تاکیدی ہدایات مجھے فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہدایت کہ ثواب کی نیت سے اذان پڑھا کرے
وہ یہ روایت، اس روایت میں یہ فرمایا کہ یہ ہدایت بیان فرمائی کہ کوئی ایسا مؤذن مقرر کر لینا جو اذان پڑھنے کی مزدوری نہ لے، بس اللہ کے لیے اور آخرت کے ثواب کی نیت سے اذان پڑھا کرے۔ اس کی وجہ میں نے بیان فرما دی۔ اگر کوئی ایسا ہو جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، کاروباری آدمی ہے، یا اسی طرح اگر کوئی ملازم ہے تو تنخواہ اس کی تو عذر سے مل رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور مؤذن بن گیا ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کے لیے اس کے وقت کی پابندی کی اجرت اور تنخواہ ہوگی، اور اذان کی اجرت تنخواہ نہیں ہوگی، اس لیے وہ جائز ہوگی۔ اگر وہ ایسا بندہ کوئی مقرر نہیں ہوتا تو اذان بھی نہیں کہی جا سکتی، اس لیے یہ بات درست ہے، جائز ہے کہ وہ اذان کی اجرت کی لیے بغیر اپنے وقت کی پابندی کی اجرت لیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں جو حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ایک چچا زاد بھائی بھی ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہو، یعنی راستے میں چلتے ہوئے اذان کہو اور اقامت کہو، اور وہاں پر دو آدمی ہو تو جماعت کرو، اور جماعت وہ آدمی کرے فرمایا، اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ بڑے سے مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ قرآن کی قرات اچھے طریقے سے جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، اور زیادہ عمر کا ہو اور باشرہ ہو، یعنی کہ شریعت کا زیادہ سے زیادہ پابند ہو، تو وہ آدمی جو افضل اور بہتر ہے وہ نماز کی امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان اور اقامت کے اسی طرح کے مسائل سمجھنے اور امامت کے اور اسی طرح اذان کے مؤذن کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔